बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। मेरी प्यारी बहनों, एतवार को सिर्फ 3 कुरानी अल्फाज आपने पढ़ने हैं। अलिफ लाम मीम का ये बहुत पावरफुल वजीफा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। शबान मुअज़्ज़म का आखिरी अशरा चल रहा है। ये आखिरी अशरा बहुत ज़्यादा फजीलत और बरकत वाला है, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद रमज़ान मुबारक आ जाता है, इसलिए इसकी बरकत और फजीलत बाकी दिनों से ज़्यादा है। मेरी प्यारी बहनों, आज लोहे कुरानी के एक एक हर्फ अलिफ लाम मीम जिसके 3 अल्फाज हैं, इसका जिक्र करके आपके सामने बहुत ही खास वजीफा हाजिर करूंगी। मैंने आज ये नहीं कहना कि बेरोज़गारी के लिए, मुश्किलात के लिए, परेशानी के लिए या कर्ज निजात के लिए वजीफ़ा लेके, बल्कि मैं ये कहूँगी कि दुनिया जान के किसी भी मकसद के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। अगर कोई नामुमकिन लगता है तो इसको मुमकिन बनाने के लिए ये अमल काफ़ी है। आप रब्बे काबा की रहमत बरकत से माल होना चाहते हैं तो ये जिक्र जिस तरीके से बताऊंगी इसी ही कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसकी निस्बत असहाबा करम से है। कहा जाता है कि एक बार असहाबा करम बहुत गुर्बत का शिकार थे। घर में खाने को कुछ नहीं था। असहाबा घर है, बीवी से पूछा कुछ खाने को है, तो बीवी ने फरमाया कि घर के तमाम राशन ख़त्म हो चुका है। असहाबी मस्जिद गए और 2 रकात नफल सलातुल हाजत पढ़ के वापस आए। बीवी से पूछा कोई खैर व बरकत है? बीवी ने फरमाया कि अभी तक कुछ नहीं। दोबारा मस्जिद में चले गए, फिर जाके 2 रकात नफल सलातुल हाजत की अदा की, फिर घर वापस आए। बीवी से पूछा कुछ खाने के, तो बीवी ने फिर वही जवाब दिया कि खाने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। वो दोबारा मस्जिद चले गए। मस्जिद में 2 रकात नफल सलातुल हाजत पढ़ के बैठे रहे। वहाँ पर बीवी को ख्याल है कि मैं क्यों फारिग बैठी हूँ, कुछ कर लेती हूँ। मैंने बैठे बैठे आटे की चक्की पीसना शुरू कर दी, यानी घुमाना शुरू कर दी। पुराने दौर में पत्थरों की चक्की हुआ करती थी। कहती हैं मैंने चक्की को घुमाना शुरू किया तो आटा निकलना शुरू हो गया। इतना आटा निकला, इतना निकला कि मैंने अपने घर के बर्तन भर लिए। असहाबा 2 रकात नमाज नफल हाजत अदा करके जब घर वापस आए तो बीवी से पूछा को खबर मिली। बीवी ने कहा मैं चक्की पीस रही थी, फिर पता भी नहीं चला कि आटा कहाँ से आ रहा है। हमारे पास तो गंदम भी नहीं थी। घर के तमाम चीज़ें बर्तन भर गए। आटा निकाल कर उन्होंने दिखाया कि देखें तो सही ये निकल कहाँ से रहा है। जब पत्थर उठाए तो नीचे गंदम का एक दाना था। असहाबा किराम रज़वानुल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर पेश होकर सारा मामला बताया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत अंदाज से जवाब दिया कि अल्लाह वाले, अगर तुम पत्थर उठाकर गंदम ना निकालते तो क़यामत तक सारी ज़िंदगी आटा निकलता रहता। मेरी प्यारी बहनों, बताते चलूँ, लोहे कुरान में एक ऐसा इसमें आज़म है जिससे रातों रात बंद तकदीर के ताले खुल जाते हैं। बेटियों के रिश्तों में रुकावट बंदिश ख़त्म हो जाती है। कारोबार जो भी मसाइल हो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अगर बेटी के हाथ पीले नहीं हो रहे, कोई वसाइल नहीं है, तो वसाइल भी आ जाएंगे। यानी कि जो बेटियाँ जहेज़ के इंतज़ार में बैठी हुई हैं या रिश्ते के इंतज़ार में घर में बैठी हुई हैं, कोई सबब नहीं बना तो इंशाल्लाह सबब बन जाएगा। अगर कर्ज में अदायगी नहीं हो रही, गैब से मदद आ जाएगी। बैरून मुल्क फंसे हुए हैं, कोई ना कोई वसीला बन जाएगा। अपने रब से मांगो तो सही, इंशाल्लाह सब मिलेगा। जब आपने अकीदत मोहब्बत के साथ, तड़प के साथ पढ़ लिया तो पढ़ते के दौरान जब आपके मुंह से अलिफ लाम मीम निकले तो आप रब से अपनी हाजत के लिए ज़िद करें। तसव्वुर करें मैं ज़िद कर रहा हूँ। मौला करीम इस लोहे कुरान के 3 अल्फाज अलिफ लाम मीम की बरकत से मेरी इस हाजत को पूरा फरमा दीजिए। ज़िद कीजिए, इल्तजा नहीं, जिद कीजिए। जिस तरह से माँ से जिद करके बच्चे अपनी माँ से बात मनवाते, इसी तरह से रब्बे काबा 70 माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो रब्बे काबा से क्यों नहीं जिद की जा सकती। सरवर कायनात से आज़म हमेशा जिद करके मांगा करते थे। आप भी जिद करके मांगे, इंशाल्लाह हर हाजत, हर मकसद के लिए कामयाब अमल है। आप जो मांगेंगे इंशाल्लाह गैब से आपकी मदद आएगी, मुश्किलात परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये नबवी अमल है। इसकी नस्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से, इसकी नस्बत असहाबा किराम से है जिन्होंने सारी ज़िंदगी रब को राज़ी किया है। आपको अल्लाह ताला हर जायज़ मकसद और हाजत से
نوازے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے آخر تک جتنی ترتیب جتنا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ایسی ہی ترتیب سے آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ اور اس عمل کی ایک شرط ہے کہ وہ شرط یہ ہے کہ ماں باپ کی عزت کیجیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے، ماں باپ کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھیے، وہ بڑھاپے میں ان کی زیادہ شفقت اور عزت کیجیے تاکہ وہ رب سے دعا کریں اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں۔ میری پیاری بہن، رات کے وقت یہ وظیفہ میرے بتائے کے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا۔ رزق دولت اگر آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی کام دھندہ نہیں ہے، جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں چلا، کوئی رزق کے اسباب نہیں ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، تو صرف اور صرف ایک وظیفہ کر لینا۔ میری پیاری بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگ رات کو پڑھ لینا۔ گھر میں قربی ہے، فاقہ ہے، مفلسی ہے، قرض کا بوجھ ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ امیر بن جاؤ، غریبی سے امیری کی طرف جانا چاہتے ہیں، غریبی مٹانا چاہتے ہیں، غریبی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک رات کے اندر آپ کے حالات انشاءاللہ بدل جائیں گے۔ بس آپ کو قرآن مجید کے 3 الفاظ کا وظیفہ بتاؤں گی جس کے پڑھتے ہی آپ کے حالات مالی طور پر بدل جائیں گے۔ اس قرآنی لفظ کی برکت اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ اس 3 قرآنی الفاظ کا وظیفہ آپ لوگ اپنی زندگی میں صرف ایک بار بھی کر لیں تو آپ روزانہ اس کو کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ قرآنی لفظ ہے۔ میری پیاری بہن، اس وظیفے کو کرنے والے کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے اور اس کو ضرورت کے مطابق ہر مقصد، ہر مفید چیز مل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی قسمت فوراً بدل جاتی ہے، تقدیر کے بند تالے وظیفہ پڑھتے ہی کھل جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو میری بہنیں بھی پڑھیں، میرے بھائی بھی پڑھیں۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا خاص ہے کہ اس عمل کو جو بھی میرے پریشان بہن بھائی نے صرف ایک مرتبہ کیا، سچے دل اور سچے یقین کے ساتھ سے اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کر کے پڑھ لیتے ہیں تو دولت ان پر مہربان ہو جاتی ہے۔ رات کا یہ عمل ہے، آپ لوگ جس ملک میں بیٹھ کر میری یہ ویڈیو دیکھیں گے تو بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جب رات کا وقت ہو جائے تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے کسی بھی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ میری پیاری بہنوں، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ لوگوں کو راتوں رات قرض ادا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنے بھی قرض ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، آپ اسے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ لازمی کریں۔ جتنے بھی آپ کو پیسوں کی، جتنی بھی آپ کی دولت کی ضرورت ہوگی، اتنی ہی پیسے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ پاک آپ کو نوازیں گے۔ آپ قرض داروں کو اپنا قرض بھی ادا کریں گے اور آپ کو اپنے گھر کے جو حالات خراب ہیں اس سے بھی پیسے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت بدلنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ آپ یہ وظیفہ رات کو بھی کر سکتے ہیں، دن کو بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہی آپ کو آسانی لگے، وقت ملے آپ اس کو کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں یا کسی ایسی جگہ آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، جہاں بھی ہوں، پر سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ کر لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اگر چاہو تو اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں کہ اس میں سے کے لیے یہ حاجت پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ میں آپ کو اس کی مثال کچھ یوں دوں گی کہ اگر آپ کو فوری پیسوں کی ضرورت ہے، 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 50 کی، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اور آپ اس طرح کہیں گے کہ میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میرا قرض ادا ہو جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہی ہوں، جو میرے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں، جو بیماری ہے جس کا علاج آپ کروا کے تھک گئے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ یا بے اولاد ہیں تو یہ وظیفہ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا اللہ کہ میں یہ وظیفہ اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے اولاد ہو جائیں۔ بچوں کے مسئلے شادیوں کے تو اس کے لیے آپ یہ نیت کریں گے، اپنے ذاتی گھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ میں اس کے لیے کر رہا ہوں تو اللہ مجھے ذاتی گھر عطا فرما، یعنی کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کی آپ نے سب سے پہلے نیت کر لینی ہے، پھر آپ سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ گھر میں 1-2 منٹ کے لیے رات کو جیسے سب الگ ہو جاتے تو آپ سب سے الگ ہو کر بیٹھ جائیں۔ آپ نے اس عمل کے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ زیادہ کوشش تو یہی آپ کریں کہ آپ یہ عمل اپنے گھر میں کریں۔ اگر مجبوری آپ یہ وظیفہ گھر میں نہیں کر سکتے تو پھر جہاں آپ ڈیوٹی کرتے ہیں یا آفس ہے تو جہاں آپ سے بات کرنے والا کوئی نہ ہو، آپ سکون اور اطمینان سے بیٹھیں، وظیفہ کریں، جہاں آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو۔ وظیفے کے بعد اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور میری پیاری بہن، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھ لینا ہے۔ درود پاک اگر ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی بہت ساری برکتیں اور فضائل ہیں۔ آپ درود پاک کی پڑھیں، کوشش یہی کریں۔ اگر آپ درود پاک ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ لوگ جب وظیفے کو پڑھنے لگے تو جیسا کہ میں نے بتایا، سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ کوئی بھی بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک
اس کی بہت بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ درود پاک کے بغیر دعائیں قبول نہیں ہوتی، اسی لیے لازم ہے کہ جو بھی آپ عمل کیا کریں سب سے پہلے آپ درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں۔ پیاری بہنوں، آپ کو 3 وظائف پڑھنے ہیں، بڑے آسان وظائف ہیں، بڑے مجرب وظائف ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے جو وظیفہ آپ پڑھیں گے، اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ میری پیاری بہنوں، بزرگوں، یہ وظیفہ جس ترتیب سے بتاؤں گی اسی ترتیب سے پڑھے گا۔ تعداد نہ کم ہو نہ زیادہ، بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کم یا زیادہ پڑھ لیتے، اس طرح ہرگز مت کریں۔ جتنی تعداد میں وظیفہ بتایا جائے اتنی تعداد میں پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ بس آپ اللہ تعالیٰ کی یقین رکھ کر یہ عمل کریں، پھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا فائدہ دیا ہے۔ درود پاک پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب یا وکیلو پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد اسی وقت آپ لوگ استغفر اللہ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں استغفر اللہ، پھر تیسری بار پڑھیں استغفر اللہ۔ آپ کو استغفر اللہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کو کیا پڑھنا ہے تو یہ سمجھ لیں، الوکیلو اسے کہتے ہیں جو سب جہانوں کی تخلیق، تقدیر، رہنمائی اور تقدیر کا ذمہ دار ہے۔ الوکیلو وہ ذات ہے جو احسان کرتے ہوئے اپنے بندوں کے معاملات سنبھالے ہوئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا اور انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ انہیں کسی اور کے سپرد بھی نہیں کرتا۔ اب آپ بالکل آخر میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آج کا عمل ہے، یہ بڑا مجرب اور پاورفل عمل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر تیسری مرتبہ بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آپ کو آخر وظیفہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنے سے پہلے تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح سے گنتی کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس وظیفے کو اچھی طرح سے گنتی کر کے پڑھے گا اور اس کے پڑھنے میں کمی بیشی نہیں کرنی، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ تو یہ عمل بہت خاص ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے بھی اس وقت پڑھ لینے، سوائے اس وقت کے جب سجدہ من کسی بھی وقت 2 وقت صلاۃ الحاجت کے نفل ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کافرون پڑھیں، پھر سلام پھیرتی اپنی آنکھیں بند کر لیں، دنیا سے اپنا طلب کو ختم کرتے تصور میں اپنے مشکلات، پریشانی، مقاصد حل کے لیے دعا کریں۔ جن جن کے لیے آپ رب کعبہ سے رابطہ کر رہے ہیں، مولا کریم مجھ پر رحم فرما، کرم فرما دے۔ تصور اپنے رب کے حضور پیش کرتے چلے جائیں، لاکھوں کروڑوں جتنی حاجات ہیں پیش کیجیے، وہ سب عطا کرے کہ رب کعبہ پوری دنیا کو نظام چلانے والا رب، اس کی رحمتیں برکتیں خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب آپ اپنی نیت کر لیں، تصور میں تمام حاجتیں پیش کر دیں، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے الف لام میم کا ذکر شروع کرنا ہے۔ کرنی صرف ایک تسبیح ہے، الف لام میم کی صرف ایک تسبیح کرنی ہے۔ تسبیح اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ایک بار الف لام میم پکار رہا ہو، آپ کے جسم میں موجودہ تمام اعضاء، تمام حصے، دل کی دھڑکن بھی الف لام میم کو پکار رہی ہو، اور رب عرش پر بیٹھے فرشتوں سے پوچھے کہ کون ہے جو اتنی محبت، عقیدت، تڑپ کے ساتھ آپ کا ذکر کرے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 مرتبہ درود پاک آپ نے یہ وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، وہی درود پاک آپ نے آخر میں پڑھ لینا ہے۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ کہ آپ جو حاجتیں، مرادیں ہیں، پریشانی ہیں، اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے خیر اور دعا مانگنی ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور اعلان کیا کہ میں تم کو خدا تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جو آدمی میرے اندر کوئی عیب جانتا ہو اور اس عیب کو ضرور ذکر کرے۔ یہ اعلان ہوتے ہی ہر طرف شور و غل مچ گئے، آواز یعنی بلند ہوگی۔ اتنے میں ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر 2 عیب ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور مسکراتے ہوئے دریافت کیا، وہ کون سی عیب ہیں؟ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس 2 قمیضیں، ایک قمیض پہنتے ہیں اور دوسری اتارتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ 2 طرح کے کھانوں کو جمع کرتے ہیں، جبکہ یہ عام لوگوں کی وجہ سے بھی باہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اب میں 2 قمیضیں اور 2 طرح کے کھانوں کو ہرگز جمع نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ اس پر قائم رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو سے رہنمائی موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے
1400 साल कबल जो सुन्नत इख्तियार की थी और इन पर अमल करने का हुक्म दिया था, आज साइंस भी इन अहकामात को दुरुस्त तस्लीम कर रही है। पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ सोने से काबिल बावजू होने का हुक्म दिया, वहीं नमाज से काबिल दांतों को साफ करने का भी हुक्म दिया है। और साइंस कहती है कि ऐसा करने से इंसान के दांतों की बीमारियों के साथ दिल और मैदे की मौलिक बीमारियों से भी महफूज रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नत से साबित है कि सोने से काबिल अपने बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ लेना चाहिए। बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि इस हुक्म का मकसद बिस्तर पर कीड़े मकोड़े या किसी और नुकसानदेह चीज़ से साफ करना है, लेकिन साइंस तहकीक में ऐसा इंकशाफ हुआ है सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बेख्तियार कहे उठेंगे सुभान अल्लाह। किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अपनी उम्मत को बचाव की तकबीर बताई। साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म हॉलज़म का अमल 24 घंटे जारी रहता है, जिसके बस हर पल सैकड़ों नए सेल बनते और पुराने टूटते हैं। हैरान कुन बात यह कि सोने के दौरान जिस्म में टूटने वाले सेल बिस्तर पर ही गिर जाती हैं, जो इंतहाई छोटे होने के सबब नजर नहीं आते। अगर बिस्तर को बगैर झाड़े इस पर सोने के लिए लेट जाएं तो ये मुर्दा सेल जिस्म में दाखिल होकर कई मौलिक बीमारियों का सबब बनते हैं, और साइंस ने भी ये साबित किया है। इन मुर्दा सेलों को साफ करने के लिए बिस्तर को कम से कम 3 मरतबा झाड़ना लाजमी होता है। ऐसा करने से खतरा टल जाता है। मेरी प्यारी बहनों, मेरी कोशिश तो ये होती है कि अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आपकी खिदमत में पेश करूँ, ताकि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और मेरी प्यारी बहनों, मेरी वीडियो को दूसरे के साथ शेयर लाजमी कर दिया करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। फ़ी अमानिल्लाह।